کہ مومن کی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو میدان جنگ میں ہو، اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف ہو۔ لہٰذا مان آج ہماری افواج طاہرہ، اور ہمیں افسوس ہے کہ اب ہم نے اس چیز کو صرف اپنی افواج تک ہی محدود کر رکھا ہے۔ یہ تو ہر مومن کا فریضہ تھا۔ لہذا ہماری افواج طاہرہ اگر آج اس جہاد کی تیاری میں بھی مصروف ہے اور اس میں بھی ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، تو قرآن کے نص شریف کے مطابق ان کا بھی درجہ وہی ہے کہ جو میدان جنگ میں شہید ہو جانے والا کا ہے۔ اس لیے عزیزان ایمان، راجستھان کھیمکر، بیٹیاں، برقی، واگا، کسرور، کرنڈا، سیال ایک نئی منزل کی تمہید ہے۔ جنگ ستمبر کے بعد ہندوستان نے جب شکست کھائی ہے تو اس زمانے میں اس کے ڈیفینس منسٹر چوبے نے یہ کہا تھا اسی زمانے میں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اسی دن سے مخاصمت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جس دن پاکستان مرز وجود میں آیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے، جس کے خلاف کوئی اختلاف نہیں، اور یہ اختلاف اور دشمنی مہینے یا ہفتے بھر کی نہیں، یہ 5 سال تک رہے گی۔ بھارت کو جس کے لیے ایک تازہ اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ تیاری بھارت اس زمانے سے آج تک کرتا چلا آیا۔ البتہ اس نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی، جنگ کی تدبیر بدل دی۔ اس نے محفوظ کر دیا تھا کہ ستمبر 65 کی جنگ میں اسے شکست اور پاکستان کو فتح اس لیے ہوئی تھی کہ پاکستانی فوج کے پیچھے یہاں کی سول آبادی ہماری جو تھی ایک اور دیوار کی طرح کھڑی تھی، ان کے ہم نوا اور ہم آہنگ تھی۔ سول آبادی کی ہم آہنگی اپنی فوج کے مقصد کے ساتھ فوج کی ہمتوں میں اتنا اضافہ کر دیتی ہے کہ وہ آسمان گیر ہو جائے کرتی ہے۔ ہماری فوج جو بڑی تھی اس بے دردی، اس بے فکری اور اس جرأت و بغاوت کے ساتھ، تو آج کی آواز جو پیچھے سے ان کے لیے جا رہی تھی، ان کی کانوں میں پڑ رہی تھی، یہ تھا ہماری فتح کا راز۔ ہندو نے اس کو بھانپ لیا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک اس قوم کے اندر غدار نہیں پیدا کیے جائیں گے اس وقت تک ہم اس قوم کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، اور اس 6 سال کے عرصے میں وہ یہی کرتا رہا، اور اس قوم کے اندر سے غدار اس کو مل گیا۔ یہ چیز جو تھی اس راز کا حصہ ہمارے سامنے اگر پلہ پیش نہیں۔ اس مقام پہ عزیزان من میں اتنا کر دینا چاہتا ہوں، شیخ مجیب الرحمان کے خلاف عدالت میں مقدمہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کے متعلق ہم قانونی طور پہ کوئی محاکمہ نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ حکومت کی طرف سے جو وائٹ پیپر شائع ہوا ہے ارتاج عدلیت، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، حکومت نے خود ان کو شائع کیا ہے، اس لیے میں صرف ان کو دوہرانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ عدلیت میں لکھا ہے کہ یہ جو سازش تھی مجیب کی اور انڈیا کی، اس کی ابتدا ستمبر 1964 میں ہو گئی۔ 65 کی جنگ میں کیونکہ ابھی یہ کوئی پختگی تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے اس کا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ 65 کی جنگ کے فوری بعد 12 جولائی 1967 کو
ہندوستان کے نمائندگان اور مجیبی ٹولے کی سازشوں کے درمیان اگرتلہ کے مقام پر ایک خفیہ میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ یہاں پاکستان کی مملکت کے خلاف یہاں ایک محاذ قائم کیا جائے، اور جب وہ اعلان کا دن آئے گا تو بھارت تازہ کاب و سامان بھی دے گا اور ایسا انتظام کرے گا کہ مغربی پاکستان سے مواصلات کا سلسلہ مغربی پاکستان کے ساتھ کٹ جائے۔ حکومت نے اس چیز کے متعلق اعلان کیا ہے کہ ایسا فیصلہ ہوا تھا ان کے ساتھ۔ دسمبر 1967 میں کاغذ کا اتفاق ہوا، مجیب اور اس کے ساتھی گرفتار ہوئے، مقدمہ چلا، 1968 پوری مقدمہ چلتا رہا، اور اس کے بعد یہ حالات آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ اس مقدمے کو واپس لایا گیا، مجیب کو وہاں سے آزاد کرایا گیا، اور وہ اس حیثیت سے یہاں پھر مجرموں کے کٹہرے سے نکل کر ملک کے ایک ہیرو کی حیثیت سے بنگال میں واپس کیا۔ ظالمان اس کے بعد جو واقعات ہوئے ان کا آپ کو علم، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ کل کی بات ہے اور ہمارے آپ کے سامنے۔ مشرقی پاکستان میں یہ کوئی اندرونی انڈر گراؤنڈ سازش نہیں تھی، وہاں کی ایسٹ پاکستان رائفل، وہاں کی وہ ریجیمنٹ، وہ انصار، ہندوستان کی فوجیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ قریباً 2 لاکھ مسلح فوج وہاں تھی جس نے بغاوت کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں یہ صرف 12 بٹالین کے اوپر مشتمل آپ کی وہاں یہ فوج تھی۔ وہاں انہوں نے جو مظالم کیے ہیں، میں اس وقت ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتا کہ آپ کو بھی معلوم ہے وہ مظالم کی کیفیت وہاں یہ کہ اس نے ہلاکو اور چنگیز کی داستانوں کو فراہم کرا۔ اس کی کیفیت یہ جو کچھ وہاں سے ہوا ہے نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ کوئی سے پڑھ سکتا ہے۔ جہاں سے ان کے دوسرے انتقام کی کیفیت یہ تھی، زندہ انسان کی نسوں کے اندر پچکاریوں سے خون نکال لیا جاتا تھا اور اس طرح سے مارا جاتا تھا۔ ماؤں کو مجبور کیا گیا کہ اپنے بچوں کا خون پیئیں، انہیں مجبور کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی کمریں کھولیں، ان کے بچوں کے ٹکڑے کیے گئے۔ ہماری حاملہ بہنوں اور بیٹیوں کے ایک میں زمینوں کے کچوکے دے دے کے ان کے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، زندہ انسانوں کو جلایا گیا، ان کی کھالیں پھینکی گئیں، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ یہ سارے واقعات آپ نے عزیزان من اخباروں میں پڑے ہوں گے، وائٹ پیپر کے اندر یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ میں نہیں ان کو دہرانا چاہتا، مجھ میں ہمت نہیں، طاقت نہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جسے میں بیان کیے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ ہماری یہاں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کچھ کیا اسے تو چھوڑ دیجیے۔ وائٹ پیپر میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یاد رکھیے یہ سب مسلمان ہیں، انہوں نے وہاں 400 لڑکیوں کو منتخب کیا اور انہیں خود اپنے ہاتھوں سے جا کے انڈیا کی فوج کے سپاہیوں کو حوالے کرا برقرار قیامت کرنے والے خلق دین ہم نے عزیزان من 47 کی تقسیم کے دوران سے یہ واقعات سنے تو ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو راستے میں درندے اٹھا کے لے گئے۔ سے کہا گیا کہ اٹھو ان کو بچاؤ کسی طرح سے، اور عزیزان من پھر جس طرح سے ان جیالے نوجوانوں نے
ان جانفروشوں نے، ان جانبداروں نے، ان ہمارے باعث فخر داروں علم کا مشتمل نوجوانوں نے جس طرح سے خوب آپ فوج کا وہاں مقابلہ کیا ہے، تاریخ اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا، چند دن کے اندر اندر پھر سے وہاں انہوں نے امن قائم کر دیا۔ یہ چیز ابھی کنٹری ہے جو ہمارے سامنے آئی۔ اور پھر ایک بات اور، میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعات وہاں ہوئے ہیں، ہماری فوج نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے، جنگ ستمبر کے فوجیوں نے ہمارے قابل فخر وہاں کے افاصر نے جو کچھ کیا، میں نے کہا ہے کہ ہم قیامت تک اس کا احسان نہیں فراموش کر سکتے، اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے، لیکن جو مشرقی پاکستان میں ہماری افواج طاہرہ نے کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں یہ صورت تھی کہ فوج ہماری لڑ رہی تھی، اسے ہمیں یقین تھا کہ کم از کم 5 کروڑ ادھر، 4-5 کروڑ ادھر، یہ پوری آبادی ان کی پشت کے پیچھے ایک آخری دیوار کی طرح کھڑی ہوئی، اور مشرقی پاکستان میں ہمارے یہ جو فوجی لڑ رہے تھے ان کو یہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ تو دوسرا فوجی کھڑا ہے، یہ غدار ہے یا اپنا۔ پورا ملک اس طرح سے پٹا پڑا تھا ان غداروں کے اندر، اس فوج کو اس طرح سے لڑنا پڑے کہ اسے اس کا بھی معلوم نہ ہو کہ ادھر میرے دائیں بائیں میں پھر رہے ہیں، یہی میرے سینے میں خنجر نہیں گھونٹ دیں گے۔ عزیزان مان، بڑی بہادری، بڑی جرأت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس قادر عظیم عطا کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں جنگ عظیم سے بھی زیادہ تعداد ہے وہاں کے ان قربان ہونے والوں کی، لیکن عزیزان مان ان میں اور جنگ 65 کے شہیدوں میں سے بڑا ایک فرق ہے۔ سن 65 کے شہیدوں اور غازیوں کے متعلق آپ کو معلوم ہے، وہاں کیفیت یہ تھی کہ جن سڑکوں پہ سے ان کی گاڑیاں گزرتی تھیں ان سڑکوں کے اوپر پھول نچھاور کیے جاتے تھے، جھنڈیاں لگائی جاتی تھی، راستوں میں سبیلیں لگائی جاتی تھی، دیوے بکوائی جاتی تھی۔ وہاں اگر کسی چوکی کی فوج سے ایک گولے کا دھماکہ ہوتا تھا تو سارے ملک سے نعرہ تکبیر کا حلقہ بلند ہو جاتا تھا۔ وہاں اگر کسی کو زخم آتا تھا تو مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں ان کے لیے دعائیں ہوتی تھی۔ وہاں اگر کوئی میدان جنگ میں کام آ جاتا تھا اس کے شہید کی ماں کو مبارکبادیوں کے تاروں کے تازے لگ جاتے تھے، ان کے جنازے بڑی دھوم سے اٹھتے تھے، ان کے مزار بڑی شان سے بنتے تھے، ان کی زیارت گاہیں لوگوں کے لیے آنکھیں بچھانے کا موجب بن گئی، ان کی تقریبات آج تک منائی جا رہی ہیں، ان کے تذکرے ہماری کتابوں میں ہیں، ہمارے ترانوں میں ہیں، ہمارے ریڈیو نے گائے، ہماری ٹیلی ویژن ان کو بتا رہی ہے۔ لیکن عزیزان مان، مشرقی پاکستان کے لیے ہمارے شہید اور ہمارے یہ رجحان، یہ مصلحت حکومت کی ہے، بہرحال کچھ مصلحت ہی ہوگی، لیکن واقع یہ ہے کہ ان میں سے نہ کسی کا نام تک ہمیں پتہ ہے، نہ نشان تک کا کسی کا علم، نہ ان کے نام کا کوئی قصیدہ پڑھا جا رہا، نہ کوئی ترانہ گایا جا رہا، نہ ہم ان کی ماؤں کو جانتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کو ہم مبارکباد دیں، ہمیں ان کے بیواؤں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان بہنوں کو جا کے پرسا دیں، ہمیں ان کے بچوں کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے یتیموں کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ قوم کا یہ فریضہ ہے عزیزان مان کہ جنہوں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، یہ کم از کم اتنا کچھ تو اس کے لیے یہ کریں، لیکن اس کے باوجود عزیزان مان میں یہ عرض کروں گا اور گزارش کروں گا ارباب نظم و نسق کی خدمت میں کہ جب یہ کرائسس اوور ہو جائے، یہ بحران ختم ہو جائے، تو آپ ان جہانوں کی تفصیلات سے بھی قوم کو آگاہ کرے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اب بھی ان برسے ہوئے بادلوں میں بھی کس قسم کی بجلیاں ہمارے ہاں ابھی موجود ہیں۔ آج اس سلسلے میں تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں
ایک رسم ہے، ایک روایت ہے یورپ میں بھی عام طور پہ کہ جنگ کے گمنام سپاہیوں کے مزاروں کے اوپر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ آج اس تقریب میں عزیزان من میں جنگ مشرقی پاکستان کی مدافعت کے ان شہداء کے لیے جن کا نام تک بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ان گمناموں کے نام کے اوپر اپنی خراج، اپنی عقیدت، اپنی محبت اور احترام کی شہادت کراتا ہوں۔ آپ کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، ساری ملت پاکستانیہ کی طرف سے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اے مارکہ مارچ 1971 کے غازی اور شہیدوں، تم پر خدا کی رحمتوں اور بشارتوں کے سہارے کرم کا افضل سایہ رہے۔ قوم تمہاری بلند والا بارگاہ میں ہزار عزت و احترام کے خلوص نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہے، اسے قبول فرمائیے۔ عزیزان مان، جہاں تک غدار ملت مجید کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ مقدمہ چل رہا ہے، اس کے خلاف میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ عدالت اس کے متعلق کچھ فیصلہ دے گی، لیکن عدالت سے پہلے قوم نے فیصلہ دے دیا اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ ان کا کچھ بھی ہو، جہاں آپ شہدائے مشرقی پاکستان کی یاد ہر سال منائیں، اس غداری کی یاد بھی آپ کو ہر سال منانی ہوگی، اس کے ساتھ منانی ہوگی، اور اس کی نظیر بھی ہماری تاریخ میں موجود ہے، اگر کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کیا بات۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اصحاب فیل کا ذکر آتا ہے۔ یمن کا ایک گورنر مکے والوں سے کر دیا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، وہ اپنے ہاتھی لے کر مکے کے اوپر یورش کر کے آیا۔ مکے کے 3 آدمیوں نے غداری اور اسے ایک ایسے خفیہ راستے کا پتہ بتا دیا جس کا عام طور سے کسی کو علم نہیں۔ وہ خفیہ راستے سے یورش کرنے کے لیے آیا اور اس کے ذہن میں تھا کہ ایسے وقت میں آ جاؤں کہ مکے والے بالکل سو رہے ہوں اور ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، لیکن یہ جو فطرت کے جاسوس ہوتی ہیں، یہ گدھیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے اور ہوتی تھی کہ نیچے جہاں کہیں ہجوم چلا جاتا تھا، یہ ان کے اوپر اڑتی چلی جاتی تھی، ان کو معلوم تھا کہ یہ کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہمیں کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔ نیچے تو انہوں نے انتظام اپنے کر لیا کہ وہ پتہ نہ چلے، لیکن یہ فطرت کے جاسوس جو تھے ان سے مکے والوں نے بھاپ دیا اور انہیں یہ معلوم تھا کہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ نیچے کچھ لشکر آ رہا ہے۔ وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ نیچے لشکر تھا اور وہاں سے انہوں نے بڑے بڑے بولڈر اور بڑے بڑے پتھر جو تھے وہاں سے لوٹ آئے اور وہاں نیچے ان کو ختم کر دیا۔ یہ بات تو دوسری رہی کہ اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ غور کیا تو پتہ لگایا جائے کہ اس راستے کا تو کسی کو علم نہیں تھا، اسے اس راستے کا علم کیسے ہوا۔ تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ 3 آدمی غدار ہیں جنہوں نے یہ سازش کی تھی۔ انہوں نے اپنے رواج کے مطابق ان غداروں کو وہ باہر لائے اور ان کو آ کے زندہ زمین میں گاڑا اور پتھر مار مار کے اور ان کو وہیں مار دیا۔ یہ ان کی سزا ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایسا نہیں کہ جو ہمارے ہی علم میں ہو، یہ واقعہ ایسا ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کے علم میں ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ کام کے غداروں کے ساتھ کیا حشر ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، انہوں نے ان کی یاد میں 3 پتھر کھڑے کیے اور آج جو حج میں آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی جا کے ان پتھروں کو پتھر مارا کرتے ہیں ان نشانوں کے اوپر، یہ ان غداروں کی زنگاری کے پتھر ہیں جو انہوں مارا کرتے تھے۔ یہ اثر ہے کہ یہ علامہ اقبال نے ٹیپو سلطان کے خلاف جس نے سازش کی تھی، صادق اس کا نام تھا۔ سراج الدولہ کے خلاف جس نے سازش کی تھی، جعفر اس کا نام تھا۔ انہوں نے جاوید نامے میں اپنے ایک نظم لکھی ہے پوری، ان جعفران زمان کے اوپر، اس زمانے کے جو سازشی جعفر اور صادق ہیں
فارسی میں نظر میں پیار کروں سے ضرور پڑھیے گا. وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ مل تیرا ہر کجا غارب کرے, کسی قوم کو حارث کرنے والا جہاں بھی تمہیں نظر پڑے, اپنے روح از بھاگ سے کیا کرے. یاد رکھو کہ اس کی روح کابر کی روح ہے, جعفر کی روح ہے. الاما از روح جعفر الاما, جعفر کی روح سے پناہ مانگنا چاہیے. الاما اور جعفر میں زمان, اس زمانے کے جعفروں سے پناہ مانگنی چاہیے. اور انہوں نے لکھا یہ ہے کہ ان کو جعفر اور صادق کو جہنم میں لے گئے اور جہنم میں خدا سے کہا کہ مجھ پر ایک کرم کر کہ اس قسم کے بچوں کو میرے اندر داخل نہ کر, میں نے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. غدار کی یہ شخصیت عزیزان من. اس لیے جو کچھ بھی قانونی طور پہ جو صورت بھی ہو وہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن قوم کے لیے ضروری ہے کہ جہاں شہدائے نسل کی پاکستان کی یاد میں یہ تقریبیں منائیں, اس میں اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتائیں کہ ملت کے ساتھ, قوم کے ساتھ, مملکت کے ساتھ, اسلام کے ساتھ جو غداری کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے. عزیزان من, اور آخر میں مجھے اپنے اس عظیم فریضے کو ادا کرنا ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ہمارا انتظار. علامہ اقبال نے ایک جگہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز لکھی ہے باغ دراز. آپ کو شاید معلوم ہوگا 1911 میں طرابلس میں جنگ ہوئی تھی, اٹلی والوں نے حملہ کیا تھا اور وہاں مسلمانوں کے اوپر جو گزری تھی سارے عالم اسلام نے اس میں قیامت برپا کر دی تھی. ان شہداء کی یاد میں شاہی مسجد لاہور میں ایک عظیم جلسہ ہوا اسی زمانے میں. اس جلسے میں علامہ اقبال نے ایک نظم پڑھی. اس نظم میں انہوں نے ایک نہایت پرخطور منظر پھینکا تھا. کہا یہ تھا کہ مجھے ہمیشہ یہ احساس رہا کہ میرے جیسا اصل میں وہ اپنی قوم کے متعلق کہہ رہے تھے, ہم اس قسم کا کیا نامہ اعمال لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قیامت میں کس طرح سے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میری نسبت حضور کی امت کی طرف سے ہو اور میرا کردار اور میرا نامہ اعمال یہ ہو. اس امت کو امت محمد میں کہا جائے اور امت کی کیفیت یہ ہو. اسی لیے انہوں نے اپنی ایک اور جگہ لکھا تھا, خدا سے درخواست کی تھی کہ اگر تو غنی اب ہر کو عالم بن فقیر, تو بے نیاز ہے نہ فقیر ہوں, روز معاشر ادھر آئے من فقیر. معاشر کے دن میں جو معذرت کروں گا, معافیاں مانگوں گا, اس کو تم قبول کر لینا. کیا ضرور ہے کہ وہاں حساب کتاب ہو, لیکن اگر وہاں حساب کتاب ضروری ہو میرا دن, یا اگر دینی حساب ناگزیر ضروری ہو نہ کر سکتا ہو, تو میں اتنی درخواست کروں گا کہ آج نگاہ مصطفیٰ رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے میرا حساب میں لینا, ان سے نہ میرا حساب دینا. میں دو وقت کی عذاب کو برداشت کر لوں گا, میں اس کو عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور کے سامنے میری نسبت ان کی طرف ہو جائے اور حساب میرا یہ ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک سہارا ہمیں ایسا مل گیا ہے کہ جس کی بنا پہ ہم حضور کے سامنے پیش ہو سکنے کی جرت کر سکیں گے. اس جلسے میں انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا. یہ کہا کہ فرشتے مجھے آسمان پہ لے گئے, میں ادھر ادھر سیر کرتا ہوا گیا, اور اس کے بعد فرشتے نظم رفالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. حضور نے مجھ سے کہا کہ تم جب قرہ ارض سے آئے ہو, ہمارے لیے وہاں سے کیا تحفہ لائے ہو. میں نے جھکی ہوئی نگاہوں سے کہا
تو حضور اس قرے کی حالت پر بالخصوص آپ کی امت کی حالت تو یہ ہے کہ کوئی شے ایسی تھی نہیں کہ جسے میں آپ کے لیے نظر کے لیے لاتا، آپ کے شایا نشان وہاں کچھ رہا ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد کہا کہ پھر میں نے عرض کیا کہ مگر میں نظر کو ایک آگ نہ لایا ہوں، شیشے کا ایک آگ جھولا، مگر میں نظر کو ایک آگ جھولا لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اور اس آگ جینے میں کیا ہے کہا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آگ، وہ اس میں قرارت کے شہیدوں کا ہے ضرور اس میں۔ عزیزان مان، مجھے بھی یہ احساس کئی دنوں سے بتا رہا تھا کہ روز ماہ سے جب یہ امت محمدیہ وہاں پیش ہوگی تو اس کے اندر ایک جعفر و ثابت نہیں، گروہ در گروہ، امبور در امبور، یہ اس قسم کے غدار جب ہوں گے تو ہم وہاں حضور رسالت معاذ میں کس طرح سے حاضر ہوں گے۔ لیکن اللہ کا رحم، اس کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہمیں بھی ایک سہارا مل گیا ہے کہ ہم حضور رسالت معاذ کے سامنے جائیں، ہم بھی نظر کے لیے ایک آبینہ لے کے جائیں، اس آبینے کو ہم پیش کریں گے اور کہیں کسی ہوئی نگاہوں سے تو حضور نظر کو یہ آبینہ لایا ہوں، کیا ہے اس آبینے میں جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو، اس میں تباہ راست شرمسار امت کی آبرو رکھنے والے جوان پاس جوان رانا راشد، تجھ پر خدا سے، خدا کی کائنات سے، اس کے فرشتوں کی قوم سے افضل لاکھوں لاکھوں سلام ہو۔ آسمان تیری لہر پر قدم مخانی کرے، سب جائے نو رشتہ اس دھرتی سلیغانی کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم برادران۔ اب یہاں ہے، اگر آپ 5 منٹ کے لیے توقف کریں تو میں تھوڑا سا جواب اس کا یہی عرض کر دوں کیونکہ کھٹک رہے گی اس کے پوری کے اندر۔ سوال یہ ہوا پیدا کہ 2 مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر بھی جانا، تو میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ اس کی نظیر ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق خلیفہ، آپ کو واقعی یہ یاد ہوگا کہ وہاں ایک پروینس کے کچھ لوگوں نے آج کی اصطلاح میں بات کرتا ہوں جسے یہ کہتے ہیں زکات کی جنگ کی مرتدین کی جنگ کی وہ بات کیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سچ ہے سینٹر کا مرکز کا، یہ ہم مرکز میں نہیں بھیجیں گے، ہم اپنی جگہ اپنے طور پر اس کو خرچ کر دیں گے۔ ابھی ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ یہ چیز تم خود فیصلہ نہیں کر سکتے، مرکز کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ پورے کا پوری ریونیو، یہ ساری آمدنی، یہ ساری مرکز کے اندر آئے گی، مرکز کا صرف اپنے طور پر اوپر تم نہیں خرچ کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو خود یہ کریں گے۔ آپ نے یہ کہا کہ یہ بغاوت ہے مرکز کے خلاف، مملکت کے خلاف، اور آپ نے ان کے خلاف اعلان اعلان کیا اور کہا کہ جب تک ایک کی ایک روشنی کے لیے سینٹر ریونیو کے اندر ہے، مرکز میں لائی ہے، فیڈرل مال میں جمع نہیں ہو جائے گی، میں اس گل کو کوئی نظر نہیں کروں گا۔ مسلمانوں کا جو نہیں رسول وسلم کی آج اور یہ چیز ہمارے سامنے واقعے کے اندر موجود ہے کہ صرف مسلمانوں کو کسی ملک کے خلاف مملکت کے خلاف چلانے کے لیے کھڑا ہو، اس لیے جو مسلمان نام دکھا رہے ہیں اس لیے ان کے خلاف جنگ نہ کی جائے، اور اس لیے ان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو آپ نہ کہیں کہ وزیر ہمارے سامنے موجود ہے، سارے صحابہ وہاں موجود تھے، ابو بکر صدیق خلافت راشدہ کے اندر کے صحابہ موجود تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا اور وہ تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اور قرآن کو پھر یہ کہتا ہے کہ باغی کی سزا جو ہے سخت ترین سنگین ترین سزا اس نے باغی کی ہے۔ اگر ایک سخت باغی ہو، مسلمان باغی ہو،
تو کیا اس کو سزا نہیں دی جائے گی؟ اور اگر ایک کی جگہ ایک گروہ ایک تنظیم ایک جماعت واضح ہو جائے مملکت کے خلاف اور وہ مسلمان نہ اٹھانا والی ہو تو کیا اس لیے اس کے خلاف یہ کچھ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان نام دکھاتی ہے؟ قرآن نے استفاد مٹانے کے لیے جیوش اسلامیہ کا سلیقہ قرار دیا ہے کہ وہ فساد کو اور بغاوت کو مٹائے. اس نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر اگر کسی وقت اختلاف اور نظام ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ ان کو سمجھاؤ اور صلح کراؤ. پھر ان میں سے جو پارٹی اس صلح کی برخلافی کرے قرآن نے کہا ہے اس کے خلاف جنگ کرو آخر تک جب تک وہ خدا کے حکم کے سامنے جھک نہ جائے. یہ مسلمانوں کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہے عزیزان اور بات تو یہی ہے عزیزان اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت کرنے والا اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہلا کس طرح سے کرتا ہے.